بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم فتح مکہ کے چیپٹر کی بقیہ ریڈنگ کریں گے۔ پیج نمبر 31 پہ یہ ہماری ریڈنگ ہے۔ ٹاپک ہے ہمارا فتح مکہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر لے۔ اسلامی لشکر کی شان و شوکت دیکھنے کے بعد ابو سفیان دوڑتے ہوئے مکہ پہنچا اور بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچنے والے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ ابو سفیان نے اہل مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام بھی دیا۔ اسلامی لشکر جنگ کیے بغیر نہایت شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف لے کر گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے۔ ترجمہ: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہماری ریڈنگ ہے، پیج نمبر 32 پہ ہمارا ٹاپک ہے، ہیڈنگ ہے ہماری عام معافی کا اعلان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہوئے اور خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے باہر قریش مکہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ یوسف کی سورۃ یوسف میں یہ آیت موجود ہے ہماری۔ ترجمہ ہے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یعنی کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراز یعنی دانش مندی اور بہترین حکمت عملی کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی دانش مندی، عقل مندی اور بہترین حکمت کے ساتھ مکہ کو فتح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جرنیل، مدبر یعنی تدبیر کرنے والے، اور فاتحہ تھے یعنی فتح کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتوحہ علاقوں میں یعنی جو فتح کیے ہوئے علاقے تھے ان میں قتل و غارت کی بجائے لوگوں میں عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے امان دی، یعنی انہیں امن دی۔ عام معافی کی وجہ سے چند ایک کے سوا مکہ کے تقریباً سارے ہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جنگ کے مکہ کی فتح کو آسان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا، یعنی وہاں پہ ٹھہرے رہے۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس کے کیا نتائج تھے؟ قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، جس کے نتیجے میں ان پر جنگ مسلط ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے نتائج درج ذیل ہیں۔ فتح مکہ کے بعد کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئیں، دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور اسلام کی فتح کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں بھی اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ یہ فتح زمین، جائیداد اور مال پر فتح نہ تھی، یعنی کہ یہ جو مکہ کی فتح تھی یہ کسی زمین کی، جائیداد یعنی پراپرٹی وغیرہ کی اور مال کی نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ اب کفار کی دسترس سے یعنی کہ کفار کی پہنچ سے نکل کر مسلمانوں کی دسترس میں آ گیا تھا۔ جزیرہ العرب یعنی عرب کا جو جزیرہ ہے اس میں مسلمان سب سے بڑی قوت بن کر ابھرے، اور فتح مکہ کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید بھر آئی کہ قریش اسلام قبول کر لیں، یعنی یہ امید بھی پوری ہوگی کہ قریش جو ہے وہ اسلام قبول کریں گے۔ تمام اہل عرب نے جان لیا، عرب والوں نے اس بات کو جان لیا کہ اسلام ہی ایک سچا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، کیونکہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو فتح عطا فرمائی۔
اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ مومنوں کو باوقار مقام دینے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا، یعنی کہ اللہ نے جو قرآن میں مومنین کو باوقار اور عزت والا مقام دینے کا وعدہ کیا تھا فتح مکہ کے بعد، وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ یہ ہے فتح مکہ کے چیپٹر کی پوری ریڈنگ۔ آپ نے خود بھی اس کو ریڈ کرنا ہے، اور اگر کسی چیز کی سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اللہ حافظ۔